عشرہ ذی الحجہ کے آنے والے دنوں میں آپ کس چیز کی قربانی دے رہے ہیں؟ اللہ نے تو حضرت ابراہیم کو چیک کرنے کے لیے بیٹے کی قربانی مانگی کہ کہیں مجھ سے زیادہ اپنے بیٹے کی محبت تو نہیں غالب آ گئی۔ پھر قربانی دے کر حضرت ابراہیم نے ثابت کیا کہ یا اللہ، اس دل میں صرف تیری ہی محبت ہے، کیونکہ اللہ سے سچی محبت قربانی مانگتی ہے۔ آپ نے پھر اللہ کے لیے کیا قربان کیا؟ اپنا غصہ، انا، نفرت، معاف کر دینا، ٹی وی ڈرامے دیکھنا، گانے سننا چھوڑ دینا، نا محرم کی محبت کو دل سے نکال دینا، غیبت کرنا چھوڑ دینا، جھوٹ بولنا چھوڑ دینا، چغل خوری نہ کرنا، بد اخلاقی سے کسی سے بھی بات نہ کرنا، ناگوار بات پر بھی مسکرا دینا اور چپ کر جانا، لوگوں کے طنز بھری باتوں سے بے نیاز ہو کر شرعی پردہ کرنا، اپنے وقت کو دین کے علم حاصل کرنے میں گزارنا، ہر کسی کی عزت کرنا، بے انتہا تھکاوٹ کے باوجود کبھی نماز نہیں چھوڑنی، زندگی کے ہر مشکل لمحات میں صبر کرنا، کبھی اللہ سے شکوے گلہ نہ کرنا، ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا، زبان سے الحمدللہ کے سوا کچھ بھی غلط نہ نکلے، لوگوں سے اجر کی امید سے بے نیاز ہو کر ہر کسی کی خدمت کرنا اور مدد کرنا، اب تک جتنا علم حاصل کر لیا اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرنے کی قربانی دینا، اپنے اخلاق کو اتنا خوبصورت بنانے کی قربانی دوں گی تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ میں جوڑ سکوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ اللہ کی خاطر ہمیں بھی اپنے نفس کے خلاف جا کر یہ عہد کرنا ہوگا کہ یا اللہ، آج تیری محبت پانے کی خاطر میں ہر اس چیز کی قربانی دوں گی جو میرے لیے مشکل ہے، میرے نفس پہ بھاری ہے۔ اللہ کی خاطر قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عشرہ ذی الحجہ کے ان کچھ دنوں میں قربان کرنے کا عہد کرنا، بلکہ جب تک سانس ہے تب تک قربانی دیتی رہوں گی، تب تک اپنے وعدے کو نبھاؤں گی جو میں اللہ سے کروں گی، ہر اس چیز کی قربانی دوں گی جو مجھے مومن بننے سے روکے گی، جو مجھے اللہ کا پیارا بننے سے روکے گی، جو میرے اور اللہ کے قرب کے درمیان آئے گی، انشاءاللہ۔